تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں زندگی کے بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور زندگیاں اچھے مکان سے اچھے کپڑوں سے نہیں بنا کرتی۔ یہ کوئی اللہ کا ضابطہ اور قانون نہیں ہے کہ صاحب جس کا مکان اچھا ہوگا، جس کے کپڑے اچھے ہوں گے، جس کے کھانے عمدہ ہوں گے، اور جو بہترین سواریوں کا استعمال کرنے والا ہوگا، جس کے گھر کا فرنیچر شاندار ہوگا، کل قیامت میں اللہ اس اپنے بندے کو عزت کی کرسی پر بٹھائے گا، اور کوئی اللہ کا بندہ خستہ حال پھٹے پرانے کپڑوں میں سیدھے سادے مکان میں زندگی گزار رہا ہوگا، اللہ اس کو ناکام کرے گا۔ بزرگوں، اللہ کا یہ ضابطہ ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے زندگیوں کے کامیاب بنانے کا ضابطہ وہ اللہ کا دین ہے۔ ملک سے، مال سے، عہدوں سے، کرسیوں سے زندگیاں نہیں بنا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا ہے۔ کیسی کیسی قومیں آئی بزرگوں دنیا میں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک قوم کے امتی کے عمر بزرگوں 1000 سال، 1500 سال کی، ان کا بچہ 200 سال کی عمر میں تو بالغ ہوتا تھا، اور ایسی ایسی صلاحیتوں کی مالک۔ آج کا یہ بیچارہ انجینئر، یہ آرکیٹیکٹ، اللہ کا بندہ، اس اللہ کے بندے کو کوئی ایک 10x10 کی کھولی بنانی ہو نا کمرہ بزرگوں، یہ اللہ کا بندہ بغیر پلروں کے سہارے کے، بغیر ستون کے چھت قائم نہیں کر سکتا، اور یہ قومیات ایسے زبردست محلات اپنے مکان میں تعمیر کرتی تھی بزرگوں، دور دور تک کوئی پلر کا، ستون کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بارش کے زمانے میں استعمال کرنے کے کمرے، یہ سردی کے زمانے کے کمرے، یہ گرمی کے زمانے کے کمرے، اور پہاڑوں کے اندر بناتے تھے، اور ان پہاڑوں کو ناخنوں کے ذریعے سے کھودتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت، تو ان کے پورے ہاتھ کے پنجوں میں کتنی طاقت ہوگی۔ پتھر پر فائٹ مار دے نا بزرگوں، بھوکا مار دے، گھسا مار دے، پتھر مٹی بن جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایسی زبردست قوت۔ آج کوئی دیوار پر فائٹ مار کر دے کہ بزرگوں دیوار تو کیا ٹوٹے گی، اس کا ہاتھ فریکچر ہو جائے گی، اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائے۔ لیکن وہ ایسی بھاری بھرکم قوم تھی کہ پتھر پر گھوسا مار دے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا، بھوکا بن جاتا۔ ایسی زبردست قوم۔ چلتے چلتے جیسے ہم کسی کے کندھے پر یوں ہاتھ ڈال دیتے نا، ایسے وہ چلتے چلتے سخت تناور درخت ہے، 200 سال 100 سال پرانا، جس کی جڑوں نے زمین کو تھام رکھا ہو، پکڑ رکھا ہو، یہ یوں ہاتھ ڈال کر، یہ ہاتھ کی کونی ہے نا بزرگ، اس سے ذرا سا جھٹکا دے دیتے، جڑ سمیت وہ درخت اکھڑ جاتا، اس کو کنارے لگا دیا کرتے۔ 30 40 فٹ تو ان کے قد تھے بزرگ، ہاں، بھاری بھرکم، اور قوت و طاقت تھی وہ مالک۔ لیکن زندگیوں میں اطاعت نہیں تھی، اللہ کا دین نہیں تھا بزرگوں۔ اللہ نے بتلانے والے بھیجے، سمجھانے والے بھیجے، جاؤ۔ ہاں، چیزیں بعض مرتبہ انسان کا دماغی توازن خراب کر دیتی ہے، پھر یہ نہیں بولتی اس کے پاس کا مال بولتا ہے، یہ نہیں بولتا اس کا عہدہ بولتا ہے، یہ نہیں بولتا اس کی کرسی بولتی۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے بزرگوں۔ اس کی قوت، اس کی طاقت نے اس کے دماغی توازن کو خراب کر دیا، اور یہ بڑا بول گئے، من اشد منا قوہ، ہماری جیسی قوت کسی کے پاس نہیں، ہم تو پتھر پر گھوسا مار دے تو وہ ہمارے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ اور بزرگوں، آدمی بے شک بڑا نوانا کھا لے، لیکن کبھی بڑی بات نہ کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے تو بندے، بڑائی یہ تو میری ذات کے لیے مخصوص ہے، الکبر ردائی، یہ تو میری چادر ہے، اور تو یہ یاد رکھ، اگر تو اس میں ہاتھ پیر مارے گا، میری عزت کی قسم میں تیرے کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ قوم بڑا بول گئی۔ اللہ نے سمجھانے والے بھیجے، انہوں نے کہا آپ ہم کو کیا ڈراتے ہو، ہم نے تو ایسے محلات تعمیر کر رکھے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آوے، آندھی آوے، سیلاب آئے، طوفان آئے، ہم اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کو کون اکھیڑ سکتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں تک کہیں پانی پہنچتا ہے، ہوا سے بھی کوئی اثر ہوتا ہے پہاڑوں کو، اور وہ اللہ ہے بزرگوں۔ ہر خیر کے اندر سے شر کو نکالنے والی ذات اللہ کی، اور ہر شر سے خیر کو نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے بزرگوں، بنانے نکالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ سکی، سمجھانے والے آئے تو ان کی بات ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ اب انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہوا کرتا ہے قوم کو سمجھانا، ان کو اللہ کی معرفت کروانا، اللہ کی پہچان کرانا، ان کو اللہ سے جوڑنا۔ نبیوں کے آنے کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی بیعت تھی۔ وقت کے نبی سمجھاتے رہے، لیکن ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب وہ اللہ ہے بزرگوں، اب جو پکڑ آئی ہے نا، نافرمانی کی بنا پر، غفلت کی بنا پر، بے دینی کی بنا پر، کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ نے پکڑ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اور یاد رکھنا بزرگوں، اللہ تعالیٰ نافرمانی پر فوری طور پر کبھی اپنے بندے کی پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کی یہاں تو انتہائی ڈھیل ہی ڈھیل ہے۔ یہ تو جب بالکل آخر میں پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے، جب وہ چھڑکنے لگتا ہے نا بزرگوں،
اب بالکل آخر اللہ تعالیٰ ساری حجت اور دلیلیں قائم کرنے کے بعد اب آخر میں اپنی پکڑ کا ہاتھ بڑھاتا ہے. اللہ کا تو اپنے بندے سے بڑا عشق اور تعلق اور لگاؤ ہے بزرگوں. ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی, اللہ کی قسم اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان. اس کو تو بڑی محبت ہے اپنے بندے سے, بڑا لگاؤ ہے, بڑا عشق, بڑا تعلق ہے. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک قوم کو سمجھایا بزرگوں, اور عجیب انداز ہے دعوت کا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا دن میں بھی بلایا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, اے اللہ میں جتنا ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں یہ اور زیادہ دور بھاگتی ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ إِسْرَارًا. عجیب انداز ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا کہ اللہ ان کو تو رات دن میں بلا رہا, لیکن جتنا میں تیرے دین کی طرف ان کو بلاتا ہوں, تیری وحدانیت ان کو سمجھاتا ہوں, تیری بڑائی ان کو سمجھاتا ہوں, اللہ یہ تو میری بات کا مذاق اڑاتی ہے. اللہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے. اللہ جب میں ان کے سامنے ہوتا ہوں اور ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں, اللہ یہ تو میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی, پسند نہیں کرتی, یہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتی اور پتھروں سے اس قدر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے جاتے. یہ نوح علیہ السلام پتھروں میں ڈھک جایا کرتے تھے. 950 سال تک سمجھائے, کوئی معمولی ڈھیلے بزرگوں 950 سال, لیکن قوم خدا کی نافرمانی پر ڈٹی رہی, جمی رہی. اب جب دیکھا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ تو باندھنے کو تیار نہیں, ہاتھ اٹھا کر بددعا کی قوم کے حق میں, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ ایک بھی بھٹکے ہوئے کو ظالم کو اب چھوڑ مت زمین پر. نبی کی دعا تھی بزرگوں, اور اس سے پہلے کی محنت, اس کے پہلے کی دعوت, اس کے پہلے کی قربانی. جب یہ کام کرنے والا قربانی کے ساتھ دعوت دے گا, اس کی قربانیوں پر یہ جو مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا, اس کی سنی جائے گی. ہر وہ دعا جو دعوت کے بعد دی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے, اس لیے کہ قربانی اور مجاہدے کے ساتھ دعوت ہے. اور اللہ کا ضابطہ ہے جو مجاہدہ اور قربانی دے گا ہم اس کے لیے راستوں کو کھولیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وعدہ ہے اللہ کا. ہاتھ اٹھا کے بددعا کرتے ہیں. اب نبی کی بددعا تھی, کیسے ضائع جاتی. اللہ نے قوم کی گرفت کی, قوم کی پکڑ کی, اور اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آیا کہ اے نوح اپنے ماننے والوں کو تیار کر لو, ساتھ میں اپنے کشتی تیار کر لو, اور طوفان آئے گا, سیلاب آئے گا. آپ اپنے ماننے والوں کو تو اس میں سوار کرا دینا. جو فرما بردار ہوگے وہ تو کشتی میں سوار ہوگے, لیکن جو نافرمان ہوگے وہ نہیں آئیں گے کشتی میں. یہاں تک کہ آسمان نے پانی برسانا شروع کیا اور زمین نے اپنے اندر سے پانی اگلنا شروع کیا. زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے, آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے. پھر کیا تھا, دیکھتے ہی دیکھتے بزرگوں دنیا کی سب سے ہائیسٹ چوٹی ہو نا, ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا. ساری دنیا میں سیلاب ہی سیلاب تھا. اور جتنے ماننے والے تھے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے, حضرت نے پہلے ان کو سوار کر لیا. اس طرح سے اللہ نے جو فرما برداروں کی تو حفاظت کر لی, وہ کشتی تو بچ گئی جو اس میں سوار ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا. اللہ کی قسم بزرگ کو اللہ کی رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی, اللہ کی حسب و نسب اور خاندان نہیں دیکھا جاتا. یہ نبی کا باپ ہے, یہ نبی کا چچا ہے, یہ نبی کی گھر والی ہے, نبی کا بیٹا ہے. اللہ کے یہاں تو بندے کے اعمال دیکھے جاتے, بندے کے عقائد دیکھے جاتے. حضرت علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا, آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے, حضرت اس کو بچا نہیں سکتے. باپ آخر باپ ہوتا ہے بزرگوں, پتری جو شفقت ہوتی ہے نا وہ جوش مارنے لگی. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی پتری شفقت جوش میں آئی کہ اللہ تیرا تو حکم تھا, تیرا تو یہ فرمان تھا کہ تو میرے اہل کو بچا دے گا. اللہ یہ بھی تو میرا اہل ہی ہے, میرا اپنا بیٹا ہے, میرا اپنا خون ہے. انہ من اہلک, اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک, وہ تمہارے اہل میں کا نہیں ہے. تمہارے عقائد اور ہے, تمہارے اعمال اور ہے, تمہاری فکریں اور ہے, اس کے عقائد اور ہے, اس کے عمل اور ہے, اس کا فکر اور ہے. حضرت وہ خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ بیٹا ڈوبا, پھر اوپر کو آیا, پھر ڈوبا, لیکن علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. بیوی نافرمان تھی, وہ بھی ڈوبی. اور اس طرح پوری قوم کو نافرمانی کی بنیاد پر 950 سال کی ڈھیل دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سنا دیا. حضرت علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑی پر لگی. اللہ نے قوم کی حفاظت کر لی. جو ماننے والے تھے اطاعت گزار, 40 50 60 70 100 روایتوں پہ آتا ہے,
अल्लाह का अजाब टला, जमीन ने अपने अंदर पानी को समो लिया, आसमान से पानी का बरसना बंद हो गया। अल्लाह का एक हुक्म आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए, कहनो मिट्टी के बर्तन तैयार करो। कहना मुझे कहां तुम्हें तैयार करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामीर में ऐसी मिट्टी जिससे बर्तन बनाए जाते ढूंढ ढांड कर उसको जमा किया, उस मिट्टी को अपने हाथों से गूंदा और रात दिन की मेहनत करके मिट्टी के बर्तनों के ढेर लगा दिए, छोटे बड़े बर्तन। अल्लाह जानने के बावजूद पूछता है, ऐनो बर्तन तैयार? क्या है? अल्लाह बिल्कुल तैयार है। कहा ऐनो अब इन बर्तनों को तुम तोड़ना शुरू कर दो। कहना तोड़ो? कहां तोड़ो? हमारा हुक्म है, तोड़ो इन बर्तनों को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 2-4 बर्तन क्या तोड़े, रोना शुरू कर दिया। अब बर्तन तोड़े जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। अल्लाह बावजूद जानने के दरियाफ्त करते, ऐनो क्यों रो रहे, क्या बात है रोने की? कहना बड़ी मेहनत के बाद ये मिट्टी के बर्तन वजूद में आए थे, बड़ी मेहनत से इसको हासिल किया, इस मिट्टी को, इसको अपने हाथों से रात दिन की मेहनत करके गूंदा और बड़ी मेहनत के बाद ये बर्तन तैयार हुए थे। अल्लाह इन बर्तनों के टूटने पर रोना आ रहा है, मेहनत लगी ना इस पर, रोना आ रहा है, ये तो ऐसे ही जाए जा रहे हैं। अल्लाह जवाब में फरमाता है, नूह अरे तुम्हें इन मिट्टी के बर्तनों के टूटने पर रोना आ रहा है, ऐनो तुम्हारी जबान की लाज रखकर तुम्हारी बद्दुआ की बिना पर हमने अपने बेशुमार बंदों को मौत के घाट उतारा है, क्या हमारे बंदों की तबाही और बर्बादी पर हमको अफसोस नहीं होता? अल्लाह तो वो कदरदान है बुजुर्ग, ज़ाब्ता है अल्लाह का। अल्लाह फौरी तौर पर पकड़ का हाथ नहीं बढ़ाता, अल्लाह ढील देता है। ये इस कौम को अल्लाह ने ढील दी, 950 साल की ढील दी। ये कौम आद को अल्लाह ने ढील दी, जो पहाड़ों में अपने मकानात बनाने वाले थे। ये पकड़ कैसी आई कि बहुत भारी भरकम कौम है, इसलिए इन पर तो आसमान से बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों की मानिंद लुढ़काया जाए और इनको दबाकर 2 पहाड़ों के दर को बढ़ाई जाए। हम इससे खुद फरमाते हैं हमारे कंट्रोल की, अब जब हवा चलिए ना ये भारी भरकम पर जाते थे और आपस में इतनी जोर में ये टकराते थे, इनके भेजे अलग, इनके हाथ अलग, इनके आंखें अलग, इनके पैर अलग। देखते ही देखते अल्लाह ने उस कौम को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। ये कब हुआ बुजुर्गों? जब गफलत इंतहा को पहुंच गई। वो कौमें जिनको खेती बाड़ी के अंदर, बागात के अंदर अपनी जिंदगी का बनना नजर आता था, कौम सबा बुजुर्गों एकड़ों की खेतियों के मालिक, 1000-1000 किलोमीटर तक का चले जाए आप, इनके बागों का सिलसिला खत्म नहीं होता था। और अल्लाह ने ऐसे बेहतरीन इनको बागात अता किए थे कौम सबा को, खाली फलों का टोकरा लेकर कोई अल्लाह का बंदा इनके बाग में दाखिल हो जाए, उस अल्लाह के बंदे को फल को तोड़ने की, उसको जमा करने की, उसको उठाकर रखने की जरूरत नहीं, इसके चलने पर खुद ब खुद ऊपर से फल गिरने शुरू हो जाते और देखते देखते इनका टोकरा फलों से भर जाया करता था। आदमी दाखिल हो जाए ना इनके खेतों में, ये कौम सबा के बागात में, बुजुर्गों सूरज नजर नहीं आता था, आसमान नजर नहीं आता था, सूरज की कोई किरण अंदर नहीं दाखिल हो सकती, ऐसे घने बागात में। अल्लाह ने खुद इनके बागात के अपने पाक कलाम में तारीफ की कि हमने इनको दुनियाई में दाएं बाएं जन्नत दे रखी, जन्नताने यमीन व शिमाल, दुनियाई के अंदर जन्नत, बेहतरीन जगह जगह मीठे पानी के चश्मे, कि आदमी जर्रा बराबर की थकान महसूस नहीं करता था। हालांकि मीलों का सफर कर गए अल्लाह का बंदा, जहां थकान महसूस होती, फल खा रहे थे ताजे दरख्त के और बुजुर्गों चश्मों को ठंडा पानी पी रहे थे, इनकी सारी थकान दूर हो जाती। ये नेमत थी। अब चाहिए यह था कि वो इस नेमत की कदरदारी करते और नेमत के देने वाले को पहचानते, उसकी इताअत करते, उसकी फरमाबरदारी करते। ये भी बड़ा बोल बोल गए कि जब समझाने वाले आए, बतलाने वाले, तो कहा अगर 10-20 साल आसमान से पानी ना भी बरसे, हमारे इन खेतों का कोई क्या उजाड़ सकता है? हमने तो ऐसे धरन तैयार कर रखे, ऐसे डैम बना रखे, हम जानते हैं किस वक्त खेत के किस हिस्से को कितने पानी की जरूरत होती है और कितना पानी सप्लाई किया जाता है। कि 10-20 साल पानी, आसमान पानी ना भी बरसाए तब भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इनका बड़ा बोल था। अल्लाह ने समझाने वाले भेजे, बात समझ में नहीं आई। जिस कौम को अपनी जिंदगी का बनना बागात के अंदर नजर आ रहा था बुजुर्गों, अल्लाह ने उसी बागात की फरावानी में उनकी जिंदगी को उजाड़ कर बतलाया। अल्लाह ने एक चूहे को इनके धरन पर, डैम पर मुसल्लत कर दिया और उसने उसको ऐसा खुरेदा है और वो जो फटाए ना बुजुर्गों, ऐसा तितर भीतर हुआ इनका वो 1000 किलोमीटर का बाग बुजुर्गों, कि कौम सबा तक तितर भीतर हो गई। और उस जमीन का इस वक्त में ये हाल है, कोई चीज इसके अंदर कितनी बेहतरीन लाइन की उगने के लिए उगने डाल दी जाए, सिवाय चंद कांटेदार कड़वी बेरियों के दरख्त के अलावा दूसरी कोई चीज वहां नहीं उगती।
آج تک اس جگہ کا یہ حال ہے. یمن میں وہ علاقہ مارب کے نام سے جانا جاتا ہے, سنا میں. آج تک اللہ بتلا رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بزرگوں تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں دی. آج ہم کو اور آپ کو منڈیوں کے اندر زندگی کا بننا نظر آتا ہے. اس لیے آپ دیکھو, ایک دکان والا 2 دکان بنانے کی چکر میں, 2 دکان والا 4 دکان بنانے کی چکر میں, چھوٹا تاجر بڑا تاجر بننے کی چکر میں اللہ نے قوم شعیب کو تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں ان کے حوالے کر دی. لاکھوں کروڑوں اربوں روپیوں کا مال ان کے ہاتھ سے نکل کر منڈی میں آتا تھا. لیکن اس قوم نے گڑبڑ شروع کر دی, نافرمانی کی. اللہ نے سمجھانے والے بھیجے کہ مال جب خریدنے کا موقع ہے تو پورا مال گن کر لینا, مال کے اندر عیب نکالنا کہ بھائی صاحب آپ اس کوالٹی کا مال لے کر آئے, اب تو مارکیٹ میں اس کا چلن ہے نہیں اور یہ چیز چلے گی نہیں, چلو ٹھیک ہے آپ لے کر آئے تو میں اتنا دام دے دیتا ہوں, اور یہ یاد رکھو یہ دام آپ کو مارکیٹ میں دوسرا کوئی نہیں دے گا. دل اس کا کہہ رہا ہے 2 پیسے کمانے کی چیزیں, اور بیپاری کو کیا کہہ رہا ہے, مال لانے والے کو, کہ اس کے اندر تو نقصان ہی نقصان ہے. اب چونکہ آپ لے کر آئے میں آپ کو واپس بھیجنا نہیں چاہتا. ہاں کہ مال کے لینے کا وقت آئے, پورا مال بزرگوں وہ وزن کر کے لینا, اس میں عیب نکالنا, اور جب دینے کا بات آئے تو اس کی جھوٹی تعریف کرنا. 1 نمبر کوالٹی ہے صاحب, پورے مارکیٹ میں آپ کو یہ مال کہیں نہیں ملے گا, اس ریٹ میں کوئی دے دے تو میں تو آپ کو مفت دے دوں گا, اور پھر اس میں ڈنڈی مار کر دینا. اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ ان کا دماغ خراب ہوا, ذرا سا ان کو مال کیا دیا, اس کے بڑھانے کے چکر میں یہ جھوٹ بولے, ڈنڈی مارے, دھوکے سے کام کرے, ملاوٹ کر رہا ہے. اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. لیکن حق جو ہے نا بزرگوں کڑوا ہوتا ہے, آدمی کو جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے. سچی بات, نبی کی یہ بات امت نے ہضم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ وہ اللہ بزرگوں, جن مارکیٹ کے اندر ان کو اپنی زندگی کا بننا نظر آتا, اللہ نے اس مارکیٹ سے ان کو اجاڑ کر بتلایا, زندگیوں کو کھپا برباد کر کے بتلایا. تو اللہ نے اس امت کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کے بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی اصل زندگی آخرت کے وہ بن جائے. اس کی یہ گزارنے کے لیے نہیں آیا, یہ تو بنانے کے لیے آیا ہے. اور آخرت مال کے راستے سے, چیزوں کے راستے سے نہیں بنا کرتی. ارے بزرگوں, اگر آخرت کا بننا دنیا کی چیزوں میں ہوتا, مال و متاع میں ہوتا, اور بزرگوں دنیا کے اسباب میں ہوتا, اللہ کی قسم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے کر بھیجتا, مال دے کر بھیجتا, چیزیں دے کر بھیجتا. آپ بتاؤ ایمانداری سے, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر دنیا میں کس کی ذات ہو سکتی, آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ نے یہ سارے کائنات کا نظام ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلایا ہے. اللہ خود فرما رہے, اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا, ہماری عزت کی قسم, ہماری بڑائی کی قسم, نہ یہ زمین ہوتی, نہ یہ آسمان ہوتا, نہ یہ دریا ہوتے, نہ یہ سمندر ہوتا, نہ یہ چاند ہوتے, نہ یہ ستارے ہوتے, نہ یہ سورج ہوتا. اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں بنائے وہ سب آپ کی برکت سے بنایا. بزرگوں, جس نبی کی برکت سے اللہ نے کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلایا, تو اللہ پھر کیوں نہ اس کائنات کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتا, اپنے نبی کو ہدیہ کرتا, اپنے نبی کو گفٹ کرتا. جب کائنات کا نظام بنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, تو اللہ سب سے پہلے جو کچھ دیتا وہ اپنے نبی کو دیتا. اب ذرا زندگی اٹھا کر دیکھیے, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کی مبارک سیرت کیا کہتی ہے, آپ کی زندگی کیا کہتی ہے. بزرگوں, یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. کون ہے یہ؟ سرکار مدینہ, تاجدار مدینہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے, امت کی ماں ہے, ہم سب کی ماں ہے. بزرگوں قسم کھا کر فرماتی ہے, 2-2, 3-3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر.